سے ناراض ہے. اگر آپ اس بات سے اور اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی دیکھیں، چین بالکل ناراض ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. افغانستان جس دن فتح ہوا تھا اور کابل کے اندر جو ہے اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا تھا 15 اگست 2021 کو، تو چین کے سفیر کے ساتھ میں اس دن وہاں موجود تھا. 4 گھنٹے طویل نشست تھی. اس کے بعد 18 اگست کو 8 گھنٹے کی 1 to 1 طویل نشست ہوئی، جس میں کچھ اور بھی اہم چین کے لوگ موجود تھے جن کا نام میں نہیں لے سکتا. بہرحال چین تیار تھا، لیکن اس وقت کی حکومت نے OIC کے 2 اجلاس بلائے عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، لیکن دونوں کا ایجنڈا افغانستان تھا. لیکن کمال یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے سعودی عرب نے جو ہے باقاعدہ 1 بلین ریال کا انہوں نے ایک خطیر رقم کا اعلان بھی کیا، جو آج تک ان کو نہ دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کو تسلیم بھی نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکی مندوبین کو OIC کے خصوصی اجلاس میں پہلی بات ہے مدعو کیوں کیا گیا، اور اگر کیا گیا تو پھر آپ اس کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے دباؤ کے تحت ہم جو ہے وہ افغانستان کو تسلیم نہ کر پائے. اس لیے چین جو ہے اس کا دوسرا جو ہمارے ساتھ ایشو ہوا، وہ وزیر اعظم جو اس وقت کے تھے عمران خان صاحب، انہوں نے پہلے تو بہت روس کا ذکر کیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ روس آپ جب گئے تھے تو آپ کے پاس ان کو کیا دینے کے لیے تھا؟ کیا آپ روس کو سستی خوراک دے سکتے تھے جو کہ پوری دنیا کے اندر خوراک تقسیم کرتا ہے؟ کیا آپ ان کو بہتر دفاعی ساز و سامان دے سکتے تھے جو دنیا کا بہترین دفاعی ساز و سامان بناتا ہے؟ کیا ان کو آپ اسپیس ٹیکنالوجی، آپ ان کو جو میڈیکل ٹیکنالوجی یا کوئی معاشی مدد کرنے گئے تھے؟ تو ان تمام باتوں کا جواب نفی میں ہے. روس کو آپ ایک ہی چیز دے سکتے تھے جس کے لیے وہ افغانستان میں سوویت یونین بن کے آیا تھا اور پھر تباہ و برباد ہوا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اور وہ تھا گرم پانی تک رسائی. اور گرم پانی تک رسائی جو منصوبہ ہے اس کو آج کل سی پیک کے نام جانا جاتا ہے. اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو کہ چائنا کا ایک میجر پروجیکٹ ہے اور جس کے اوپر وہ پوری دنیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کاروبار کو وسعت دے رہا ہے، اس کے اندر روس کو شامل کیے بغیر آپ جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو مکمل نہیں کر سکتے. اس لیے چین جو ہے جب آپ نے روس کو وہ جگہ نہ فراہم کی، اس وجہ سے چین آپ سے دور ہوا. اس کے علاوہ جو ملک کی سیکیورٹی صورتحال ہے، جو چینی لوگوں کے جو عدم تحفظ کا شکار ہیں، جو چینی کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں، ان کو جس طرح سے حکومتی جو میں کہوں گا ریڈ ٹیپزم کا شکار ہیں، حکومتی جو مشکلات ہیں ان کا شکار ہیں، تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹائم پہ وزیر اعلیٰ تھے پرویز الہی صاحب، اور پرویز الہی کے دور کے اندر باقاعدہ چائنا کو کہا گیا فیصل آباد کے قریب کہ انڈسٹریل زون دیا جائے گا. وہ زمین آج تک ان کو نہ دی جا سکی، ان کے ناموں تک منتقل نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ چین جو ہے ایسی باتوں پہ ظاہر ہے وہ آپ سے خوش تو نہیں ہوگا، مشکلات کا شکار ہوگا. گل صاحب، یہ جو سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے یہ $50 بلین کا یہ ٹوٹل پروجیکٹ ہے، جس کے $35 بلین جو ہیں وہ انرجی کے جو ہے نا سارے پروجیکٹس اس پہ ہیں، اور $15 بلین جو ہیں وہ ہیں انفراسٹرکچر کے. تو اس طرح کے پروجیکٹس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پرویز الہی صاحب نے ایک انڈسٹریل زون کے لیے جگہ، تو اس طرح کے تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو سلو ڈاؤن ہوئی ہیں. اور میں صرف یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کی وجہ سے چائنا ناراض ہے، کیا یہی وجوہات ہیں کہ سی پیک میں ہم نے سلو ڈاؤن کیا اور اپنے جو ہم نے وعدے کیے تھے، جو ان سے پلانز بنائے تھے اس پہ ہم نہیں چل رہے؟ کیا یہی وجہ ہے یا کوئی اور وجوہات بھی ہے؟ نہیں، آپ بہت اچھے صحافی ہیں، آپ پہچان گئے. اصل بات ہی یہی ہے کہ مسائل کچھ اور ہیں. دیکھیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کو چلے ہیں، مستقبل کے ساتھ ہم پاکستان کے جڑ کے آگے معاملات کو بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس. ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ فارنرز پالیسی ہے، یعنی کہ یہ خارجہ پالیسی نہیں بلکہ خارجی پالیسی ہے. یہ خارجی ممالک کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ترجیح دیتی ہے اور اپنے مفادات کو جو ہے وہ پسے پوش ڈال دیتی ہے. امریکہ کی جو دوبارہ سے محبت ہمارے دل میں جاگی ہے
اور یہ آج کی نہیں جاگی، یہ پچھلے دور حکومت میں بھی جاگی تھی اور یہ آج بھی موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے مشرق جانا ہے یا مغرب جانا ہے، لیکن اب ہم جو آدھا تیتر آدھا بٹیر والی پالیسی لے کے چل رہے ہیں، ہم امریکہ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے اور چائنا بھی ہماری مجبوری ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر وہ چین جو ہے اس کو اپنی پالیسی ریویو کرنے کا جو ہے وہ اب اس کے اوپر میرے خیال میں بہت بغور سنجیدگی سے وہ غور کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے اسی طریقے سے رکھا تو شاید چین کے ساتھ جو ہمارے ایک دوستانہ برادرانہ تعلقات، جس کو صدر شی جن پنگ نے آہنی برادر کے طور پر کہا، حالانکہ عجیب بات ہے کہ وہ لادین ہیں لیکن اس کے باوجود صدر شی جن پنگ ہمیں آہنی برادر کہتا ہے، تو وہ آہنی برادر والا رشتہ جو ہے شاید تعطل کا شکار ہو جائے اور کسی تکلیف میں آ جائے، اور یہی مغرب کی خواہش ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مغرب نے ہمیں کچھ نہیں دینا، چین ہمارا ایک دوست ہے اور اس نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، پاکستان نے بھی چین کا ساتھ دیا۔ آپ کووڈ کی حالت میں دیکھ لیں، آپ سیلاب زلزلے کی حالت میں دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ کسی بھی قدرتی آفت میں دیکھ لیں، آپ جو ہے جنگوں کے دور میں دیکھ لیں، ہمیشہ چین نے آگے بڑھ کر دیا موقع۔ لیکن کشمیر کا ذکر میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گا۔ جب لداخ کے اندر انہوں نے اپنی فورسز جو ہے وہ وہاں ڈالیں اور ہندوستان کی ٹھیک ٹھاک جو ہے پٹائی لگائی، تو وہ وقت تھا کہ چین یہ امید کر رہا تھا کہ پاکستان بڑھ کر کچھ ایسے اقدامات کرے گا کہ کشمیر میں بھارت کو نانی یاد آ جائے گی، لیکن ہم لوگ جو تھے وہ اس ٹائم پہ سیاست کھیلنے میں زیادہ توجہ ہماری تھی، بجائے اس کے کہ ہم ریاستی امور کے اوپر غور کرتے۔ ٹھیک، عبداللہ حمید گل صاحب ہمیں وقت دینے